نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طب نبوی کے اوپر بکس بھی چھپی ہوئی ہیں، مارکیٹ میں موجود ہیں، آن لائن بھی آج کل گوگل سے آپ سرچ کر سکتے ہیں، ان کی ایک ترتیب بنا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرغوب غذائیں تھیں ان میں کھجور ہے، کدو ہے، اور اسی طرح گوشت بکرے کا ہے، یا باقی ساری چیزیں، جو دودھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں تھا۔ بالکل یہ بڑی سادی اور نیچرل اور بہت تھوڑی چیزیں ہیں اور عام مل جاتی ہیں، مطلب وہ کوئی بہت مشکل بھی نہیں۔ بالکل تو اس میں اگر باریکی سے ہم پڑھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف سٹائل تھا، صحابہ کرام کا لائف سٹائل تھا، اس میں کھانا پینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، جس طرح آج کل ہم نے گھروں میں بنا لیا ہے کہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد گھر کی خواتین بیچاری وہ اگلی ان کے لیے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کچن میں دوپہر کا کھانا وہ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، کتنی ڈشز ہوں گی اور کس طریقے سے ہوں گی۔ ہاں جی، وہ ایک پورا ہم نے ایک سبجیکٹ بنایا ہوا ہے کہ وہ ختم ہوتا ہے ساتھ ہی شام کا کھانا۔ تو دوسری سائڈ پہ حدیث میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے تھے، پوچھا کہ کھانے کے لیے کیا ہے، تو گھر سے بتایا گیا دودھ ہے ایک پیالہ، تو اسی کو پیا اور آرام فرما لیا۔ وہ مکمل ڈائٹ تھی، وہ مکمل ایک ٹائم کا فوڈ تھا۔ تو ایک اور بڑی میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا ایک مہمان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ غیر مسلم تھا، تو اس کو ایک بکری کا دودھ پلایا۔ یہ بھی سمجھنی بڑی حدیث ہے، اس میں ایک بڑا راز ہے جو سمجھانا چاہیے ہم ناظرین کو۔ ضرور۔ اس نے کہا کہ مجھے اور بھوک لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ اور دودھ منگایا، اس نے وہ بھی پی لیا۔ اس نے کہا ابھی میری بھوک ختم نہیں ہوئی، ایک اور 7 پیالے وہ دودھ پی گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، تو یہ ایک وارننگ ہے، مطلب ریڈ لائن لگا دی کہ بھائی 200 250 300 ml ایک بکری کا دودھ ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک پیالہ جو تھا اتنا ہی ہوتا تھا 250 300 ml کا، اس سے ایکسٹینڈ کرتے ہو یہ ایک ٹائم کی غذا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ضروری چیزیں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نا، ایک ایران سے جب یہ علاقہ فتح ہوا کسریٰ کا، تو یہاں پہ طب عروج پہ تھی اس وقت اس علاقے میں نا، ٹھیک ہے، تو ایک کسی معالج نے ایک معجون تحفہ بنا کے بھیجا، اس کو اس وقت فارسی میں گوارش کہتے تھے، ٹھیک، جس کو جوارش کہتے ہیں ہم، جس کو وہ عربی میں جا کے پھر جوارش بن گیا نا، ٹھیک ٹھیک، یعنی وہ گاف کی جگہ پہ جو ہے۔ ٹھیک، تو یہ جوارش بیسیکلی یہ معدے کے اور جگر کے ٹانک کے طور پہ لی جاتی ہیں کہ وہ آپ یعنی انرجی کے لیے کہ معدے کے نظام کو ٹھیک کرے، معدے کو انرجی دے، معدے کو طاقت دے اور نظام ہضم کو بہتر کرے، تو بھوک زیادہ لگے، کھانا زیادہ ہضم ہو، اس لیے یہ ایجاد کی گئی تھی۔ ٹھیک، تو وہ بندہ جو تحفہ لے کے گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو وہاں پہ اس نے پیش کیا، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ حکیم صاحب نے بتایا تھا، یہ معدے کو بھوک زیادہ لگاتی ہے اور جو کھایا پیا اس کو ہضم کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو میرے کام کی نہیں، اللہ اکبر، تو میں نے آج تک تو پیٹ بھر کے کھایا نہیں، واہ، اور میں زیادہ کھانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ہمیں حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، یہ تربیت تھی بیسیکلی نا، میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی تربیت اور ٹریننگ تھی۔